حضرت ابو بکر صدیق 3 دن نبی پاک کو 3 دن غار ثور میں اکیلے تھے، دوسرا کوئی شریک نہیں تھا۔ یہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا، یہ کسی اور کے حصے میں کسی کے حصے میں نہیں آیا، اور 3 دن وہاں اکیلے رہے، اور پھر 12 سال قبر انور میں۔ حضرت عمر تو 12 سال کے بعد آئے نا، 12 سال روضہ انور میں بھی نبی پاک کے ساتھ اکیلے رہے۔ یہ اعزاز ہے، اس اعزاز کو کبھی سمجھیں۔ عارف رومی کہتے ہیں کہ جن حضرت عمر نے جا کے منت کی، کہنے لگے ابو بکر تو میرا یار ہے، میرا تیرا یارانہ ہے، ایک بات میرے ساتھ پیار کر۔ حضرت ابو بکر کہنے لگے عمر کہیے، کہنے لگے کچھ ہے مانگنے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو مانگ، میرے اختیار میں ہوگی تو دوں گا۔ انہوں نے کہا ابو بکر سارا کچھ نہیں مانگتا، میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لے۔ اور ان کی زندگی کی نیکیاں کتنی ہیں؟ حضور نے فرمایا جتنے آسمان کے تارے ہیں، اتنی عمر کی نیکیاں ہیں۔ فرمایا میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لے۔ وہ غار ثور میں تو 3 دن حضور کے ساتھ رہا ہے نا، ان میں سے ایک رات مجھے دے دے، ساری تیری نیکیاں ان میں سے ایک رات مجھے دے دے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے میں نے تجھے کہا تھا میرے اختیار میں ہوگا تو میں دے دوں گا، یہ میرے اختیار میں ہی نہیں، یہ میرے اختیار والا کام ہے۔ اور تجھے میں نے کہا تھا کہ کچھ ہے مانگ لے، تو نے تو میرا کل سرمایہ ہی مانگنا شروع کر دیا۔ یہ نہیں میں دیتا بھائی، یہ تو میرا سرمایہ حیات ہے، یہ تو اصل ہے۔ بٹھا کے اپنے محبوب کو اپنے پہلو میں، جو لوگ کچھ نہیں کرتے وہ بھی کمال ہی کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا رسول اللہ کی غلامی کی، نبی پاک کا ادب کیا، حضور کا اکرام کیا، اپنی زندگی لگا دی، حضور کی رضا کو پا گئے تھے، سمجھ گئے کہ حضور اس بات میں راضی ہوتے ہیں، یہاں حضور ناراض ہوتے، وہ سمجھ گئے، ہر اس چیز کا خیال رکھتے، ہر اس شے کا جو میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے۔ حضور کا وصال ہوا نا، تو امام حسن اور امام حسین کی عمریں ابھی 7 8 سال 9 سال کے بیچ تھیں۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ امام حسن آئے مسجد میں، تو ممبر پہ بیٹھے ہوئے دیکھا حضرت ابو بکر صدیق کو، تو کہنے لگے نیچے اترنا، میرے نانا کا ممبر ہے۔ بچوں کو بڑی پہچان ہوتی ہے نا ابا کے کپڑوں کی، سے پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرے نانا کا ہے، یہ میرے نیچے اترو، یہ ممبر میرے نانا کا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے جلدی سے پکڑا اور پکڑ کے فرمایا ذرا حسین حسن یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اب دیکھیں نا بچہ یہاں کسی کا شور کرے تو میں آپ کو جمعہ چھوڑ کے بچے کی تھوڑی سنوں گا، میں کہوں گا کہ بھائی ٹھیک ہو گیا، بچے کو لے جاؤ، ذرا اسے پیچھے کرو، جمعے کے بعد بات کرتے ہیں۔ لیکن وہ تھے نا رسول اللہ کے نواسے، اور حضرت ابو بکر صدیق عظمت اور شان کو سمجھتے تھے۔ انہوں نے کہا نیچے اتریے، میرے نانے کا ممبر ہے۔ تو حضرت صدیق ایک بار نیچے اتر کے کھڑے ہو گئے۔ تو ایک جملہ، باقی بزرگوں نے بھی بڑا کچھ لکھا ہے، پر یہاں ایک بات شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے لکھی ہے، حضرت صدیق ایک بار رو پڑے، کہنے لگے حسن اگر ممبر تیرے نانا کا ہے تو ابو بکر بھی تو تیرے نانا کا ہی ہے نا، یہ کوئی باہر سے تو نہیں نہ آیا، یہ بھی تیرے نانا کا ہے۔ تو حضرت امام حسن ہنسنے لگے، فرمانے لگے ٹھیک ہو گیا، بیٹھ جائیں ممبر پہ، پڑھائیں جمعہ۔ سمجھ آ گئی ہے بات کی، پڑھائیں جمعہ۔ آپ کی بات کی مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ اگر ممبر نانا کا ہے تو ابو بکر بھی تو انہی کا ہے نا جناب صدیق اکبر۔ اپنی زندگی وفاداری کے ساتھ، غلامی کے ساتھ، اور ادب نہیں چھوڑا ایک منٹ کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر کوئی بے ادبی کرتا تھا تو انہیں جلال آتا تھا۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، غیرت نہ عشق کا حصہ ہوتی ہے۔ ہم بڑے شریف لوگ ہیں اور ہم کہتے ہیں سارے کام کرنا، حضور کے بارے میں بات کوئی نہ کرنا، یہ نہیں ہم برداشت کرتے۔ وہ کس طرح کا عاشق ہے کہ محبوب کے خلاف بات بھی سن گیا؟ یہ عشق ہے؟ یہ تو توہین کی تو نے۔